ایک بھائی نے سوال کیا، موجودہ دور میں بیت الخلاء کا گھروں کے اندر بلکہ کمروں کے اندر اٹیچ باتھ کی شکل میں ہونا شرعی اعتبار سے صحیح ہے کیا؟ نبی اور صحابہ کے زمانے میں بیت الخلاء گھروں سے باہر ہوا کرتے تھے، تو بھائی اس زمانے میں بیت الخلاء اس سٹائل کے ہوتے ہی نہیں تھے۔ گاؤں دیہاتوں کے بیت الخلاء گھر کے اندر ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ جتنی رپورٹیں ہیں وہ سب ادھر ہی پیش ہوتی ہیں، تو وہ ناممکن ہے، اس میں تو بدبو آئے گی۔ اب جو جس سٹائل کے واش روم بن رہے ہیں اس میں بدبو نہیں ہوتی، اس میں گندگی نہیں ہوتی، وہ اگر اٹیچ باتھ روم کی شکل میں بھی ہو تو کوئی اس میں حرج نہیں، اور بہت اچھی بات ہوگی کہ اگر ایگزاسٹ فین بھی لگاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس دور میں اس طرح آبادی نہیں تھی، اس طرح بند گھر نہیں ہوا کرتے تھے۔ بیت الخلاء کا شیاطین کی پناہ کا ہونا بھی ثابت ہے، تو بیت الخلاء کا دروازہ جب بند ہو تو شیاطین بھی، اصل میں بیت الخلاء میں شیاطین اس لیے ہوتے ہیں کہ شیاطین بدبو کی جگہ پر آتے ہیں۔ بدبو اگر نہیں ہوگی بیت الخلاء میں تو شیطان بھی نہیں آئے گا، کیونکہ صفائی ہوگی اس میں۔ ساری چیزیں ہمارے ہاں غیر مسلموں سے آئی ہیں، مگر وہ اب ایسے ہی آ گئی اور ہم نے اس کو ایسا ایڈاپٹ کر لیا ہے کہ اس کو اب چینج کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو یہ جو اٹیچ باتھ روم ہے جس میں واش روم بھی ساتھ ہی ہے اور ٹوائلٹ بھی ادھر ہی ہے، تو یہ کراہت ہے اس میں، یعنی ایک طبع سلیم جو ہے اس کو ناپسند کرتی ہے۔ مگر جب ہو گیا ہے، سب گھر اس طرح بن گئے ہیں، تو اب ہم یہ فتویٰ تو نہیں دے سکتے کہ لوگ اس کو توڑیں اور ایک نئے سرے سے بنائیں۔ تو جو ہو گیا سو ہو گیا، اور ویسے بھی پہلے جو واش روم جس طرح کے ہوا کرتے تھے اس میں گندگی بہت ہوتی تھی۔ اب جس طرح کے ٹوائلٹ آ رہے ہیں اور واش روم آ رہے ہیں اس میں گندگی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ تو بہتر تو اب بھی یہی ہے کہ جیسا کہ میں نے علماء کو دیکھا ہے، اب بھی بڑے علماء اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ ٹوائلٹ کی جگہ بالکل الگ ہو اور نہانے کی جگہ بالکل الگ ہو۔ آج بھی لوگ جو علماء ہیں میں نے دیکھا ہے کہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن لوگ کریں تو اچھی بات ہے، اور لیکن اگر کوئی نہیں کر رہا تو بہرحال گناہ نہیں ہے۔ وسوسے والی جو روایت ہے نا کہ جو نہانے کی جگہ ہے وہیں پر آپ اس کو اب ٹوائلٹ کے طور پر استعمال کریں، تو اب ایسا نہیں ہو رہا۔ ٹوائلٹ کی جگہ بہرحال الگ بنی ہوتی ہے، ہاں کمرہ ایک ہی ہوتا ہے، روم ایک ہی ہوتا ہے، تو اس کو وہ والی جو روایت ہے نا کہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت اچھا ہے اگر اس کو ہمارے معاشرے میں رواج دیا جائے، لوگ اس کا اہتمام کریں کہ ٹوائلٹ واش روم سے بالکل الگ ہو، تو شریعت کے مزاج سے بہرحال یہ چیز میل کھاتی ہے۔ اس کا اگر کوئی اہتمام کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے، یعنی اس کے اس عمل کو اچھی نظر سے دیکھا جائے۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ سنا ہے کہ اگر اٹیچ باتھ روم ہو تو اس کا دروازہ بند رہنا چاہیے، کیونکہ کچھ نہ کچھ مخلوقات ہوتی ہیں کھلے دروازے سے ایک کمرے کے اندر داخل نہ ہو جائیں۔ تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوتی بہن، یہ مخلوق ایسی ہوتی ہے کہ آپ کتنے دروازے بند کر دیں یہ تو ہوا کی طرح ہوتی ہے۔ جنات جو ہے نا وہ ہوا کی طرح ہوتے ہیں، اگر چھوٹا سا بھی سوراخ ہونا تو یہ پورے کا پورا جن نکل کے دوسری طرف آ سکتا ہے۔ تو یہ جس نے بھی آپ کو کہا بالکل بیکار بات کہی، اس میں کوئی دروازہ کھلا بند ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ وہ ایک گندی جگہ ہوتی ہے اور اکثر گندی مخلوق کی آماجگاہ ہوتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ تعالیٰ میں خبیث چیزوں، مذکروں سے اور مؤنثوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، یہ دعا پڑھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر داخل ہونے کا حکم دیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اور ان جنات کے درمیان ایک پردہ آ جاتا ہے سطر کے درمیان، تو وہ ہمارا سطر وغیرہ نہیں دیکھ پاتے ہیں اور ان کے اثرات ہم تک نہیں پہنچتے ہیں، اور وہ بھی اگر ہوں تو ہمارے نبی کریم نے دعا تو فرمائی اس زمانے میں، کیونکہ جنات بہت زیادہ ہوتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ چراغ جلتے تھے، رات کو اندھیرے ہوتے تھے، جنات زیادہ، اب اکثر روشنی میں جنات بھاگ جاتے ہیں اور اس طرح گھروں میں ہوتے نہیں، لیکن چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین ہے اس لیے ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو وہ وہیں تک رہیں گے، آپ تک نہیں پہنچیں گے۔ دروازہ کھلا بند ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے آنا ہوگا، دوسرے ذریعے سے آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسی رسائی ہر ایک جن کو نہیں دیتا کہ وہ جس بھی چاہے انسان کے پاس پہنچ جائے۔ آپ دروازے سے بالکل بے فکر ہو جائیں، آیت الکرسی رات کو پڑھ کر سویا کریں، انشاءاللہ شیطان بالکل بھاگ جائے گا، اگر ہوگا بھی کہیں تو نکل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔